اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک دن شیخ نجیب الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصحاب کہف کا قصہ حاضرین سے بیان فرما رہے تھے۔ شیخ کے مریدین میں شیخ سعد الدین کے دل میں یہ خطرہ اور وسوسہ پیدا ہوا کہ آیا اس امت میں بھی ایسا کوئی شخص موجود ہے جس کی محبت کا کتے پر اثر ہو۔ شیخ نور فراست سے ان کے اس وسوسہ سے آگاہ ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھے، خانقاہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ دفعتاً ایک کالا کتا نمودار ہوا اور وہاں کھڑا ہو کر دم ہلانے لگا۔ شیخ کی نظر اس پر پڑ گئی، اسی دم وہ بے خود اور متحیر ہو گیا اور شہر چھوڑ دیا، گورستان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس کا حال یہ تھا کہ زمین پر سر پٹکتا اور روتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرف سے وہ کتا نکل جاتا تھا اس وقت 50-60 کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کو حلقہ میں لے لیتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، اسی طرح بیٹھے رہتے اور کتے کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ کتا مر گیا۔ شیخ نے فرمایا اس کو دفن کر دو اور اس کی قبر پر عمارت بنا دو۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک فقیر کو میں نے مسجد میں دیکھا، وہ 3 دن تک ٹھہرا رہا، کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی حرکت کی۔ میں اس پر نظر لگائے ہوئے تھا اور اسی کی طاق میں اپنے تمام معمولات چھوڑ کر لگا رہتا تھا۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا گرم روٹی اور کباب۔ میں کباب اور روٹی کی تلاش میں دن بھر سرگردہ رہا مگر مجھے وہ نہ مل سکے۔ تھک ہار کر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور مسجد کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ رات گئے کسی نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص کباب اور گرم روٹی لیے کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس وقت یہ روٹی اور کباب کیوں لے کر آیا؟ کہنے لگا میرے بچوں نے مجھ سے ان روٹیوں اور کباب کے لیے جھگڑا کیا تو میں نے قسم کھا لی کہ ہم لوگوں میں سے کوئی اس کھانے کو نہیں کھائے گا بلکہ مسجد کے لوگ اسے کھائیں گے۔ میں نے کہا بار الہا، تو جب فقیر کو بھی کھلانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو مجھے دن بھر سرگردہ کیوں کیا؟ ہاتف سے آواز آئی یہی تو آزمائش ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرد صالح کہتے ہیں فقیروں کی ایک جماعت ایک حبشی ولی اللہ کی زیارت کو گئی جو پاسبانی کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا نام مقبل تھا۔ میں بھی ان فقیروں کے ساتھ ہو گیا۔ ہمارا گزر ایک بینگن کے کھیت سے ہوا، وہ اسی جگہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے تھیلی میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے اور نمک نکال کر کھانے کے لیے ان فقراء کو پیش کیا۔ لوگ کھانے لگے اور کچھ لوگوں نے آپس میں کرامات اولیاء کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اے مقبل، ہم لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ تو کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ ولی اللہ، میں کیا کہوں اور میرے پاس کیا ہے جس کی اطلاع دوں؟ مگر ہاں، میں ایسے انسان کو ضرور جانتا ہوں جو اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ ان بینگنوں کو سونا بنا دو تو رب تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دے گا اور اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تمام فقراء نے دیکھا کہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کھیت کے تمام بینگن سونے میں تبدیل ہو گئے۔ ایک فقیر بولا اے مقبل، کیا ان میں سے اگر کوئی چاہے تو ایک پودا لے سکتا ہے؟ ولی اللہ کہنے لگے تم چاہو تو لے لو۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک پیڑ زمین سے اکھاڑ لیا جو جڑ اور پتوں کے ساتھ پورے کا پورا سونے کا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پیڑ میں سے ایک چھوٹا بینگن اور چند پتے گر گئے تو ان میں سے میں نے چند اٹھا لیے جنہیں اس وقت سے خرچ کر رہا ہوں اور بقیہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقبل نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور سارے کا سارا کھیت پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا اور فقیر نے جہاں سے وہ پیڑ اکھاڑا تھا وہاں بھی ایک دوسرا پیڑ اللہ تعالیٰ نے فوراً اگا دیا۔ ناظرین کرام، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔